بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ حدیث غدیر کے اعتبار سے ہم نے پہلے بھی دو اہل سنت کی معروف کتابوں کا حوالہ دیا تھا اور ان کی عبارت بھی اپنے سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ آج ہم اہل سنت کی، برادران اہل سنت کی ایک دوسری کتاب جس کا نام اسد الغابہ ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 604 ہے اور پیراگراف نمبر آخری تیسرا پیراگراف ہے۔ اس میں یہ حدیث اس مقام پر درج ہے، سامعین اور ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے اس کی سند کے ساتھ کہ یہ سند پہلے والی سنن ابن ماجہ اور البدایہ والنہایہ کی سند سے مختلف ایک دوسری سند ہے۔ سند کچھ اس طرح سے ہے: انبعنا ابو الفضل بن ابی عبداللہ الفقیہ باسنادہ الی ابی یعلی احمد بن علی انبعنا القواریری حدثنا یونس بن ارقم حدثنا یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال، ابی لیلہ کہتے ہیں، قال شہدت علی فی الرحبۃ، میں نے علی علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے دیکھا۔ یناشد الناس، آپ لوگوں کو قسم دلا رہے تھے۔ امیر مومنین علی علیہ السلام لوگوں کو قسم دلا رہے تھے، قسم ہے تمہیں اللہ کی۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے: انشد اللہ من یسمع رسول اللہ یقول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولا لما قام۔ میں وہ جو حاضرین تھے اس میدان میں، اس کھلی جگہ پر، ان سے حضرت قسم دے رہے تھے انہیں کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں خدا کی، تم میں سے کون ہے کہ جس نے رسول اللہ سے یہ سنا غدیر خم کے دن یہ سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کون ہے تم میں سے جس نے یہ سنا ہے لما قام، وہ کھڑا ہو جائے، مگر یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ قال عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، فقام 12 بدریا 12 بدری صحابی کھڑے ہو گئے۔ علی نے قسم دی کہ خدا کی قسم ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے غدیر خم کے دن میں رسول اللہ سے کہ آپ یہ فرما رہے تھے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حدیث سنی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا 12 صحابی کھڑے ہو گئے، بدری صحابی۔ کأنی انظر الی احدہم علیہ السراویل، یہ کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک کے سر پر پائجامے ہیں، سراویل ہیں، اس نے اپنے سر پر کوئی لباس رکھا ہوا تھا۔ فقالوا نشہد انا سمعنا، تو سب نے کہا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کو سنا، رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا۔ آپ غدیر کے دن، یقولو یوم غدیر خم، آپ غدیر کے دن میں یہ فرما رہے تھے، غدیر کے دن میں آپ یہ فرما رہے تھے۔
الست اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کیا میں مؤمنین کی جانوں پر مؤمنین سے زیادہ حق رکھنے والا نہیں ہوں، اور کیا میری زوجات، میری بیویاں مؤمنین کی مائیں نہیں ہیں؟ آپ نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد یہ کہنے لگا، ہم نے کہا قلنا، ہم سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور آپ کی زوجات ہماری مائیں ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ نے یہ فرمایا فقال من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کی جان پر اس سے زیادہ میں حق رکھنے والا ہوں، تو فعلی مولا، اس کی جان پر اس سے علی زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم والی من والا وعاد من عادا، پروردگارہ جو علی کی ولایت میں داخل ہو جائے، جو علی سے ولا رکھے تو اس سے ولا رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اب یہاں اسی کتاب کے اس کے بعد والے صفحے پہ 605 پر وقد روی مثل هذا عن البراء ابن عازب، براء ابن عازب سے بھی اسی طرح سے حدیث بیان کی گئی، روایت کی گئی ہے۔ وزادہ، اور انہوں نے یہ زیادہ کیا، فقال عمر بن الخطاب، جناب عمر ابن خطاب نے کہا، یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، آج کے دن تو ہر مؤمن کی جان پر اس مؤمن سے زیادہ حق رکھنے والا ہو گیا۔ یہ ہے کس کا قول؟ جناب عمر بن خطاب کا۔ تو آپ کے سامنے یہ کتاب بھی شاہد ہے کہ اس روایت کو ایک کتاب میں نہیں، مختلف کتابوں میں انشاءاللہ باللہ التوفیق آئندہ بھی اس حدیث کو، حدیث غدیر کو اہل سنت کی مختلف کتابوں سے پھر بھی نقل کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔